السلام علیکم۔ آج کا ایک انتہائی اہم دن جسے 6 سپٹمبر یوم دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت لازوال ہے۔ 6 ستمبر تاریخ پاکستان یوم پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن ہندوستان نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت ملک کے خداداد پاکستان پر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا۔ ایک ایسا ملک جو اپنے قیام کے 18ویں سال میں داخل ہو چکا تھا۔ 6 سپتمبر کی صبح 3:45 پر ہندوستانی فوج نے واگا بارڈر پر ایک گولہ داغا، جس کو اس جنگ کا پہلا فائر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ جنرل ایوب خان ریڈیو پاکستان سے قوم سے خطاب میں مخاطب ہوئے۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے، وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اس تقریر نے پوری قوم کو بیدار کر دیا، اور پوری قوم پاک فوج کے ہمراہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے متحد ہو گئی۔ کسی نے وطن عزیز پر جان ماری، کوئی غازی ٹھہرا۔ 1965 کی جنگ ایک کرشمائی داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ اس جنگ میں شجاعت اور بہادری کی نئی داستانیں رقم ہوئی۔ شاعروں نے اپنے کلام سے مجاہدوں اور غازیوں کے لہو کو گرمایا۔ پوری قوم یک جان یک غالب ہو گئی۔ اس جذبہ عقیدت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جان نثاران وطن نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ عالم نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ یہ عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس دھرتی کا ایک اور سپوت میجر عزیز بھٹی، جو دشمنوں کے خلاف BRP نہر پر ڈٹا ہوا تھا۔ میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے انڈین بریگیڈیئر کو 10 گھنٹے تک روکے رکھا۔ 12 سپٹمبر تک میجر عزیز بھٹی دشمن کے 6 حملے روک چکے تھے، اور انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ شاعر، آرٹسٹ، علماء کرام، شہری اور سول ڈیفنس کے رضاکار کا ایثار اور قربانی کی تصویر بن گئے۔ پوری قوم مالا کے دانوں کی طرح وحدت کی لڑی میں پروئی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی انتظامیہ سے کسی آرٹسٹ، کسی ادیب نے 1 روپیہ تک وصول نہیں کیا، اور جن کے چیک بن چکے تھے انہوں نے اس چیکس کو دفاعی فنڈ میں جمع کروا دیے۔ اتفاق اور اتحاد کا عدیم و نظیر مظاہرہ ہوا۔ کوچے کوچے میں ریلیف کمیٹیاں قائم ہو چکی تھی جو فوجی جوانوں کو راشن مہیا کرتی تھی۔ عطیات کے لیے جب اپیل ہوئی تو ہر شخص عطیہ دینے کے لیے بےتاب تھا کہ زخمی فوجیوں کو ان کا خون لگے۔ پاک فضائیہ نے دشمنوں کے ٹینکوں کو اس طرح تباہ کیا کہ آج بھی بھارت میں جوینڈا کا مقام ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ 17 روز جاری رہی، اور دشمن جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ پہنچ گیا۔ جنگ نے اہلیان پاکستان کو پھر سے ایک نیا جوش اور بلبلہ عطا کیا۔ شاندار ماضی کی یاد تازہ کر دیا۔ بدر، احد، خندق، تبوک سے لے کر صلیبی جنگوں تک، اور صلیبی جنگوں سے پانی پت کے میدان تک، اور پانی پت کے میدان سے کارگل تک دشمن کو ہمیں
شکست سے دو چار کیا اور مسلمان فتح ہوا۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تجھ پہ یہ جان نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔